الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 13، جماعت نہم، مضمون اردو، سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے کاہلی۔ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 12 میں سبق کاہلی مکمل کیا۔ ہم نے اس کی سلیس کی، مشکل الفاظ کے معنی ہم نے لکھے اور یاد کیے۔ ہم نے اس کے تدریسی مقاصد پڑھے۔ سبق کاہلی کے جو مصنف ہیں سر سید احمد خان، ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا، لکھا اور پوائنٹس کی شکل دی۔ آج ہم، چونکہ ہمارا سبق نمبر 3 کاہلی مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اپنے لیکچر نمبر 13 میں اس سبق کے خلاصے کے اہم نکات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے، سبق کی نمبرنگ دیں گے۔ سبق نمبر 3، آپ نے اوپر جماعت نہم اور مضمون وغیرہ نہیں لکھنا، چونکہ یہ آپ کے لیکچر کے لیے مجھے یہ لکھنا ہوتا ہے اور آپ کی تو نوٹ بک شروع ہے، آپ نے اسی روٹین میں اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبق نمبر 3 کا عنوان لکھا، کاہلی۔ سبق کاہلی کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ پھر ہم ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی لکھیں گے۔ 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں وفات پائی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم نے پڑھا کیا۔ تو بیٹے، اس سبق کے جتنے بھی اہم واقعات ہوتے ہیں، اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں، ان کو جب ہم پوائنٹس کی شکل میں یاد کر لیں تو پورا خلاصہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو سب سے پہلے خلاصے کے اہم نکات ہم نے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے کہ کاہلی کیا ہے، سستی کسے کہا جاتا ہے۔ مصنف سر سید احمد خان نے کاہلی اور سستی کی تعریف بیان کی ہے کہ سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا۔ جب ہم اس کی وضاحت لکھیں گے تو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قویا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ دلی قویا کو بیکار چھوڑ دینا۔ اگلا پوائنٹ، محنت اور مزدوری کرنے والوں کی بسر اوقات۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے دلی قویا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، جبکہ اس کے دلی قویا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قویا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات
کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، اور وہ اپنے دلی قویا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے تمام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا۔ یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، البتہ اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قویا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع میسر نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے اور ہمیں اپنی ضروریات کے انجام کی کرنے کی فکر اور مستعدی رہنی چاہیے۔ آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ مقالات سر سید حصہ پنجم۔ آپ نے بریکٹ میں یہ بھی ضرور لکھنا ہے، مقالات سر سید حصہ پنجم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ہمارا سبق کاہلی مکمل ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس کے آخر میں بریکٹ میں یہ لکھا گیا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم۔ جیسے سیرت النبی کا لکھا ہوا تھا، سیرت النبی از مولانا شبلی نعمانی، سبق نمبر 2۔ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے آخر میں لکھا ہوا تھا یادگار غالب بریکٹ میں، وہ بھی ہم نے خلاصے کے اینڈ پہ لکھا۔ اب تیسرا سبق کاہلی، تو اس کے آخر میں لکھا ہوا ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، اور یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ بیٹا جب ہم نے یہ پوائنٹ یاد کر لیے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی ڈیٹیل میں کیا آنا ہے۔ آپ نے خلاصے کو وضاحت سے لکھنا ہے۔ سٹارٹ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ سبق نمبر 3، کاہلی۔ مصنف سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے، 1898 میں وفات پائی۔ آگے ہیں خلاصے کے اہم نکات۔ آپ نے لکھنا ہے خلاصہ، اپنے اہم نکات نہیں لکھنے، اپنی وضاحت لکھنی ہے۔ سب سے پہلا، ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا۔ نمبر 2، دلی قویا کو بیکار چھوڑ دینا۔ نمبر 3، محنت اور مزدوری کرنے والوں کی بسر اوقات، ان کی محنت جو ہوتی ہے طبیعت ثانی بن جاتی ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے۔ ایسے شخص کی حالت جس کی آمدنی اخراجات کو مناسب ہو، اسے چندہ محنت و مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے تمام شوق وحشیانہ ہو جاتے ہیں۔ قمار بازی، تماش بینی اور اچھا کھانا، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوتا ہے۔ وہ جب تک قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں نہیں لائے گا، وہ اس کی کاہلی نہیں چھوٹے گی۔ تو اسے یہ چاہیے کہ اپنی ضروریات کو انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ آخری پوائنٹ کہ جب تک قوم سے کاہلی نہیں چھوٹے گی، اس وقت تک ہماری قوم کو اپنی بہتری کی کچھ توقع نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 میں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3، کاہلی کا خلاصہ۔ آپ نے اپنے رجسٹر پر خوبصورتی سے لکھنا ہے اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے
کٹ مارکر کا استعمال، اور اس کے بعد آپ نے ڈسکشن جو ہمارا شیڈول ہے اس میں آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے اپنا کام بھی مجھے چیک کروانا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اپنی آخری اسائنمنٹ کی طرف کہ گھر کا کام خلاصہ نوٹ بک پر لکھیں اور یاد کریں۔ اگر آپ کو اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ڈسکشن شیڈول میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے جب یہ خلاصہ لکھنا ہے تو الفاظ میں آپ نے گیپ دینا ہے، 1 فنگر گیپ یا 1 پینسل گیپ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو تحریر ہے وہ آسانی سے سمجھی جا سکے، اور آپ نے مارجن کے ساتھ اپنی تحریر کو بہت خوبصورت بنانا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 13 مکمل ہوا۔ آج کا ہم نے جو کام کیا وہ ہے سبق نمبر 3 کا لکھا خلاصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامیابیاں نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔